بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن لوگوں کے پاس جابس نہیں ہیں، جن کے پاس کوئی ایسا وسیلہ رزق کا جو ہے وہ دنیاوی طور پہ جو ہے وہ اپیرنٹلی نظر نہیں آتا کہ ہے، ظاہر ان کے لیے بڑی پریشانی ہوتی ہے، لیکن ان لوگوں کو سورہ بقر جو ہے وہ قرآن حکیم میں اللہ کا یہ کام جو ہے یہ ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہارا رزق جو ہے وہ تمہاری عزت جو ہے، تمہاری صحت جو ہے، تمہاری بیماری جو ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اللہ کہتا ہے کہ میری ذمہ داری ہے۔ اب جس چیز پہ ہم بنیادی طور پہ فکر کر رہے ہیں کہ میرے پاس یہ نہیں ہے، اب سوچئے کہ تقوی کا کیا ہمارا لیول ہوگا کہ ہم اللہ پہ وہ بھروسہ نہیں کر رہے کہ اگر اللہ نے اپنا ذمہ اٹھایا ہے تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ میرے مزاج کے مطابق، میرے خیال کے مطابق، میرے وقت کے مطابق، میری خواہش کے مطابق آپریٹ نہ کرے، جو کہ وہ اللہ ہے، وہ اس بات پہ کوئی مجبور تو نہیں ہے نا کہ وہ میری خواہش کے مطابق چلے۔ اللہ نے ایک وقت متعین کیا ہے اور رزق کے بغیر، میرے رزق پورے ہوئے کے بغیر اس نے اس دنیا سے مجھے لے کر نہیں جانا۔ سو یہ جو پریشانی ہوتی ہے نا کہ نہ ملنے کی، یہ بنیادی طور پہ ایک بیٹل ہوتی ہے جو کہ آپ نے خدا کے فیصلے اور اپنی ڈیزائر کے درمیان جو گیپ آتا ہے نا، یہ وہ انگزائٹی ہے جو کہ آپ کو پریشان کر رہی ہوتی ہے، کیونکہ رزق اللہ نے دینا ہے، ہو سکتا ہے آپ کی اس امید کے مطابق نہ ہو جو آپ نے سوچا۔ مثال کے طور پہ غور فرمائیے کہ ہم جب تعلیم حاصل کرتے ہیں تو ہمارا خیال ہے کہ ہم اپنی تعلیم کے مطابق جاب حاصل کریں گے، لیکن اب ایک لمحے کے لیے ذرا سوچئے گا کہ اگر آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں آپ نے گریجویشن کیا ہے تو مائکروسافٹ کے مالک نے تو انٹیلیجنس میں کوئی کورس نہیں کیا نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنا کچھ دیا ہے۔ MBA بہت سے لوگوں نے کیا ہوگا، اکاؤنٹنسی بہت سے لوگوں نے کی ہوگی، لیکن ملک ریاض نے ان دونوں میں سے کچھ بھی نہیں کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو کتنا رزق دیا ہے، اور وہ صرف دیا نہیں ہے، وہ رزق کو بانٹ بھی رہے ہیں۔ تو اگر یہ کر سکتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو قد ہے، وہ میں مثال کے طور پہ بات کر رہا ہوں، وہ چھوٹا ہے کہ وہ رزق نہیں دے سکتا، وہ یقیناً رزق دے سکتا ہے، لیکن وہ جو وقت آپ نے درمیان کا گزارنا ہے اس کے لیے جو روایتیں ہیں وہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے سکون کی طلبی کے لیے بہت زیادہ تاکید کے ساتھ بتایا ہے، اور دو لفظ ہیں، ایک ہے یا ذل جلال، ذل جلال بھی آیا ہے قرآن میں، لیکن آپ نے آخری دفعہ والا پڑھنا ہے یا ذل جلال والاکرام۔ یہ اللہ کا نام ہے بزرگی کا، اور بزرگی جب کسی انسان پہ اترتی ہے تو وہ اس کی رزق کی کشادگی میں اترے گی۔ ایک تو آپ نے یہ پڑھنا ہے یا ذل جلال والاکرام، اور دوسرا آپ نے سورہ اخلاص قل واللہ جو ہے اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا ہے۔ ایک دفعہ آپ یہ تسبیح پڑھیں، ایک دفعہ آپ ذل جلال کی تسبیح پڑھیں، یہ پڑھتے رہنا ہے، اور صرف اللہ سے یہ امید لگانی ہے، اور یہ امید جو ہے یہ جھوٹی نہیں ہے، یہ صرف امید جو ہے یہ اس وقت تک تعین کرنے کے لیے ہے جب تک اللہ تعالیٰ وہ رحمت آپ پہ نازل کر نہیں دیتا، اور اللہ جب بھی رحمت نازل کرے گا وہ آپ سے مشورہ نہیں لے گا۔ دونوں چیزیں پڑھتے رہیے، اللہ یقیناً انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اضافہ بھی کرے گا جو جاب پر ہیں، اور جن کے پاس رزق نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق کا بندوبست بھی کرے گا انشاءاللہ۔